بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 55، مرابحہ اور تولیہ کا بیان چل رہا ہے۔ مرابحہ اور تولیہ کے شرائط کا بیان ہے۔ ولا تصح المرابحة والتولیة حتى يكون العوض مما له مثل۔ مرابحہ اور تولیہ صحیح نہیں ہوتا یہاں تک کہ عوض ہو جائے ان چیزوں میں سے جو مثلی ہوں۔ مثلی ہو مطلب مبی تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا عوض یعنی ثمن کیا ہونا چاہیے؟ مثلی ہونا ضروری ہے، تبھی مرابحہ ہو سکتا ہے۔ میں مرابحہ کی تفصیل بول دیا نا۔ مرابحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والے کو یہ بول کر بیچنا کہ میں نے جتنے میں خریدا ہے اس سے اتنا سا زیادہ لے کر، 1 روپیہ 2 روپے چند روپے ایسے۔ اور یہ مثلی رہے تو ہی ممکن ہے۔ مثلی کا مطلب ثمن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ثمن جو ہے یا تو سونا چاندی ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں مکیری چیز ہو سکتی ہے، یا موزونی چیز ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار ثمن قیمی چیز بھی ہو جاتی، کبھی کبھار عام طور پہ بیعوں میں، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی غلام خرید رہا گھوڑے کے بدلے، کوئی آدمی غلام خریدا یہ کوئی اور چیز کے بدلے، بکرے کے بدلے سمجھو، گھوڑا نہیں آتا تو بکرا بول دو آپ۔ تو اب یہاں پر جو ہے بدلے جس پہ آیا وہ ثمن ہو گیا، بدلہ جس پہ آیا وہ ثمن ہو گیا۔ اب گھوڑا کیا ہے یہاں پر؟ مبی ہے، مبی میں تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن ثمن کیا ہے؟ وہ بھی قیمی ہے۔ کیا الٹا ہو رہا؟ ہاں غلام خریدا، گھوڑا خریدا بول رہا ہوں میں، غلام خریدا، غلام خریدا گھوڑے کے بدلے میں، تو غلام کیا ہو گیا؟ مبی ہو گئی، اور گھوڑا کیا ہو گیا؟ ثمن ہو گیا، مگر وہ بھی قیمی چیز ہے، وہ بھی، تو اس پر جو ہے مرابحہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرابحہ ہوتا ہے ثمن اول کے اضافے پر، ثمن اول کے اضافے پر۔ اب ثمن اول بولے تو غلام تو مبی ہو گئی اور اس کا ثمن ہو گیا گھوڑا، اب اس گھوڑے پر کیا اضافہ لگائیں گے؟ اب وہ گھوڑا تو دے نہیں سکتے، وہ تو گھوڑا دوسرے کا ہے نا، وہ تو گھوڑا دوسرے کا ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ آیا سمجھ میں؟ اب جیسے تم دونوں کاروبار کرے، تم نے جو ہے گھوڑے کے بدلے میں غلام خریدا، گھوڑے کے بدلے میں غلام خریدا، پہلے گھوڑا تمہارا تھا اب ان کا ہو گیا، اب وہ گھوڑا ہاں ان کو دے دیے، گھوڑا تو ادھر چلے گیا، اب وہ غلام کو جو ہے مرابحتاً ان کو بیچنا چاہ رہے ہیں۔ کیا بول کے بیچنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے جو ہے گھوڑے کے بدلے غلام جو ہے خریدا تھا، اس سے تھوڑے اضافے میں آپ کو مرابحہ کر دیا، تھوڑا اضافہ کیا 1-2 درہم کے اضافے میں مرابحہ کر دیا۔ تب وہ اضافہ کس پہ لگے گا؟ گھوڑے پہ لگے گا۔ کون سے گھوڑے پہ؟ گھوڑا تو ادھر چلے گیا نا، اب اس کے برابر کا کوئی دوسرا گھوڑا تو ممکن نہیں ہے، اس کی قیمت دیکھنا پڑتا، اور قیمت دیکھنے میں پھر کمی زیادتی ہو جاتی، قیمت دیکھنے میں انہیں مرابحہ لینے والا انہیں مرابحہ جو لینا چاہ رہا تھا اس لیے چاہ رہا تھا کہ کسی طرح کے دھوکے سے بچ جائے، پھر گھوڑے میں انہیں قیمت ہی لگائیں گا، پھر انہیں کیا لگائیں گا؟ وہ میرا جو گھوڑا تھا وہ گھوڑا اتنی قیمت کا، لہٰذا تم اتنے پیسے میرے کو دو اور اضافے کے ساتھ دو، بولنے پھر وہی شبہ پیدا ہو جاتا، اس کی قیمت کا پھر شبہ پیدا ہو جاتا۔ اسی وجہ سے قیمی چیز اگر ثمن ہے تو مرابحہ جائز نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اگر مثلی چیز ہے تو مرابحہ جائز ہے۔ مثلی چیز میں سب سے پہلی چیز تو ہے پیسہ۔ اگر جو ہے وہ غلام جو ہے پیسے کے بدلے میں خریدے تھے، مثال کے طور پہ 1000 درہم میں وہ غلام خریدے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ وہ 1000 درہم اس کو دے دیے، دیکھیے غلام لے لیا، اور اس کو یہ بولا کہ جو ہے میں نے جو غلام ان کو بیچا ہے اتنے ہی میں 10 درہم کے اضافے کے ساتھ تم کو بیچ دیا، تم کو بیچ دیا، تو وہ 1000 درہم اس پہ بھی لاگو ہو سکتے، اور 1000 درہم کے ساتھ ساتھ 10 درہم کا اضافہ بھی ہو سکتا، تو یہاں پر کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اسی طرح پر جو ہے دینار اور درہم کے بجائے مکیلات اور موزونات بھی ممکن ہے۔ مکیلات بولے تو کیل کرنے والی چیزیں، جیسے مثال گیہوں ہے، 1 کنٹل گیہوں کے بدلے میں نے جو ہے وہ غلام ان کو بیچا تھا، نہیں وہ غلام ان سے خریدا تھا، اب تم کو میں نے بیچ دیا، اس میں جو ہے 10 کنٹل، ایک کنٹل بولا میں 10 کلو کے اضافے کے ساتھ، 10 کلو گیہوں کے اضافے کے ساتھ، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ گیہوں جو ہے اس کی گیہوں کی جیسی اس کی گیہوں بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی۔ اسی طرح موزونات، موزونات میں کیا رہیں گا؟ تولی جانے والی چیزیں، جیسے مثال کے طور پر آج کل جو ہے اب کنسٹرکشن کرتے ہیں تو لوہا رہتا ہے، 1 ٹن لوہے کے بدلے میں نے کیا کیا تھا؟ غلام ان سے خریدا تھا، اس میں جو ہے ایک کنٹل اضافے کے ساتھ میں نے تم کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا، 1 ٹن کے ساتھ 1 کنٹل اضافہ، یا جو 20-25 کلو اضافہ، ایسا آیا سمجھ میں؟ تو مکیلی اور موزونی چیز کے ساتھ، اور دینار درہم بھی موزونی میں آتے ہیں، موزونی میں آتے ہیں، اب اس کو قیمی چیزوں کے ساتھ مرابحہ کرنا بھی جائز نہیں، تولیہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
کیونکہ قیمی چیز میں پھر قیمت ہی لگانا پڑتا. بجائے مرابحہ کرنے کے ڈائریکٹ قیمت لگا کے بیچ سکتا. ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہاں. تو مرابحہ اور تولیہ مقرر کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ خریدار کو جو ہے بھروسہ آ جائے کہ انہوں جتنے میں خریدے تھے مجھے اتنے میں مل رہا ہے تولیہ، مجھے تھوڑا اضافہ میں مل رہا ہے مرابحہ. اور اگر اس کی قیمت کا جو ہے اندازہ پھر سے لگانا ہے تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہے مرابحہ اور تولیہ کرنے کا. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آیا؟ اور مرابحہ صحیح نہیں ہے. ولا تصح المرابحۃ والتولیہ، صحیح نہیں ہے مرابحہ اور تولیہ یہاں تک کہ ہو جائے عوض. حتی یکون العوض مما له مثل، عوض مطلب وہ کیا چیز عوض بولے تو تمن، ان چیزوں میں سے جس کا عوض ہو. یعنی وہ چیز یا تو کون سی ہو، مثلی ہو یا مثلی بول رہا ہوں کیلی ہو یا وزنی ہو، تو یہ عوض ہو سکتا نا. قیمی چیز کا عوض نہیں ہو سکتا. گھوڑے کے جیسا گھوڑا نہیں ہو سکتا، بکرے کے جیسا بکرا نہیں ہو سکتا. مما لہو مثل، ان چیزوں میں سے جو کہ مثل ہو. اس لیے کہ جب نہ ہو اس کے لیے کوئی مثل، جب اس کے لیے نہ ہو کوئی مثل، اگر وہ اس کا مالک ہوگا تو مالک ہوگا قیمت کے ساتھ، اگر وہ اس کا مالک بنے گا تو پھر قیمت کے ساتھ ہی مالک بنے گا. کیونکہ وہ گھوڑا تو لا کے نہیں دے سکتا، وہ بکرا تو لا کے نہیں دے سکتا غلام کی قیمت میں، پھر قیمت سے ہی ملکیت دینا پڑے گا. تو وہی ہے مجھولا، اور وہ قیمت مجھول ہے. مجھول تو پھر اس کا اندازہ لگانا پڑتا، وہ اندازہ لگانے میں پھر کمی زیادتی ہو سکتی، پھر وہ پرانی کہانی واپس پلٹ کے آ جا سکتی ہے. اچھا، اور ایک دوسرا ایک مسئلہ ہے، ولو کان المشتری باعہ مرابحۃ، اور اگر مشتری نے اس کو بیچا بطور مرابحہ کے، مشتری نے ممن یملک ذلک البدل، اسی آدمی کو جو مالک ہوا ہے وہ بدل کا، اسی مالک کو جس کا جو مالک ہوا ہے اس بدل کا جو مالک ہوا ہے اسی کو بیچ رہا، واپس اسی کو بیچا. بربح درہم، ایک درہم کے فائدے کے ساتھ، او بشیء من المکیلی، یا مکیل کی کسی چیز کے ساتھ جو کہ صفت بیان کی گئی ہے تو جائز ہے، جو کہ صفت بیان کی گئی ہو تو جائز. مثلا اگر مشتری نے جو ہے اسی کو بیچا، یعنی ایسی چیز کو بیچا جو ہے اگرچہ کہ قیمی ہو جائے، سمجھ میں آ گیا نا صاحب، قیمی ہو جائے تب بھی یہاں پر ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ اسی کو بیچ رہا ہے جو اس کا مالک بنا ہوا ہے. اب جیسے آپ کیا کرے، خریدے غلام کو، خریدے پیسوں کے بدلے میں خریدے، پھر اسی کو جو ہے واپس بیچے ہیں ایک تھوڑے اضافے کے ساتھ تو بھی جائز ہو جاتا. یا جو ہے قیمی چیز کو خریدے، ہاں قیمی چیز کو دے کر خریدے، یعنی کہ بکرا دے کر کیا خریدے بھائی، غلام خریدے، پھر اسی کو واپس بیچ رہا ہے، جس سے خریدا اسی کو واپس بیچ رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے کوئی شبہ نہیں پایا جاتا کیونکہ وہ گھوڑا تو اس کے پاس موجود ہے، بکرا یا گھوڑا موجود ہے، اصل گھوڑا موجود ہے، وہی ہے نا، جو بیچا اسی کو واپس بیچ رہے ہیں تو موجود ہے. اور یہ بول کر بیچ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے تھوڑا اضافے کے ساتھ، بلکہ تھوڑا اضافے کے ساتھ تو جائز ہے، یعنی پہلے خریدتے وقت میں جتنا ہوا تھا اس میں تھوڑا اضافہ. یہ جو ہے تولیہ، یہ کیا اقالہ نہیں ہے، یہ نئی بے ہے، نئی بے جائز. ہاں یہاں پر جو ہے اس میں ایک درہم کے فائدے کے ساتھ یا ایک درہم دو تو جائز ہو جاتا، گھوڑے کے ساتھ ایک درہم دو تو جائز ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ جس سے خریدے ہیں اسی کو بیچ رہے ہیں. اب بولے ایسی نوبت کیوں آتی؟ کبھی کبھار جو ہے ایسی نوبت آ جاتی، ہاں میرے کو بیچ دو، کبھی کبھار ایسی نوبت آ جاتی. اگر مشتری نے اس کو بیچا بطور مرابحہ کے اسی آدمی کو جس کا وہ مالک ہے، ہاں اس بدل کا جو مالک ہے، اس بدل کا اسی آدمی کو جو اس بدل کا مالک ہے. اگر سمجھو وہ بدل کسی اور کے پاس چلے گیا، اسی کو بیچ رہا تو گھوڑا تو وہاں موجود ہے نا، اب ان کے پاس ہے، ان کے پاس سے کسی اور کے پاس چلے گیا، چیز تو وہی ہے کیونکہ اسی سے پہلے سے جو ہے کاروبار ہوا تھا، اسی کو بیچا تو جائز ہو جاتا. اسی وجہ سے اس فرد کو بیچا، بول کے نہیں بول رہے، اس آدمی کو بیچا جو اس بدل کا خود مالک بنا بیٹھا ہے. تو اگر وہاں پر جو ہے قیمی چیز سے بھی بے ہوئی تھی تب بھی وہ جائز ہو جاتا کیونکہ وہ چیز تو موجود ہے، وہ چیز تو موجود ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ان کے پاس تھا گھوڑا، انہوں نے کیا کرے، ان کو بیچ دیے تھے، انہوں نے کیا کرے، ان کو بیچے، پھر یہ آدمی کیا کر رہا، انہی کے پاس سے جو ہے غلام کو بیچ رہا، غلام کو بیچ رہا ہے. تو بیچ رہا ہے تو وہی گھوڑا ہے نا بھائی، مرابحے کے طور پہ میں نے تم کو کیا کرا بھائی، غلام بیچ دیا ہے، ساتھ میں ایک درہم دے دو بول دیا، جائز ہے وہ بولنا کیونکہ چیز سمن تو موجود ہے نا، سمن تو وہی موجود ہے.
یہاں پہ سمن کیا تھا؟ گھوڑا تھا. غلام کیا ہے؟ مبی ہے. اگر مشتری نے اس کو بیچا بطور مرابحہ کے اسی آدمی کو جو اس بدل کا مالک ہے، وقد باعہ، اور یقیناً اس نے اس کو بیچا تھا، بربح درہم، ایک درہم کے رفع کے ساتھ، او بشیء من الکیل موصوف، یا کیل میں سے ایک چیز کے ساتھ جس کی صفت بیان کی گئی ہو، کچھ کیل کے ساتھ. درہم کے بجائے یہ بولا کہ 10 کنٹل ایکسٹرا، 10 کنٹل 10 کلو 20 کلو گیہوں کے ساتھ، ایک 20 کلو گیہوں کے ساتھ میں نے اسی گھوڑے کے، میں نے اسی میں مرابحہ کر دیا ہے، ساتھ میں ایک 10 کلو گیہوں رہے گی، تو 10 کلو گیہوں نفع ہوگا، بقیہ جو ہے وہ گھوڑے کی قیمت میں غلام رہے گا، پلس 10 کلو گیہوں بطور نفع کے. یہ کیوں جائز ہے؟ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَ، اس لیے کہ وہ قدرت رکھتا ہے وفا کرنے پر اس چیز کا جو لازم ہوئی ہے. کیا لازم ہوئی تھی؟ گھوڑا لازم ہوا تھا بطور قیمت کی. گھوڑا دے سکتا نہیں دے سکتا؟ انہیں دے سکتا ہے، کیونکہ وہ وہی گھوڑے کا مالک ہے، وہی گھوڑے کا مالک ہے. اچھا، البتہ یہاں پہ ایک چیز بتا رہے ہیں، اور یہاں جو ہے قیمت لینا یا مکیل اور موزون کو بیان کرنا، البتہ اسی چیز کی یعنی ثمن کی قیمت میں فیصد کا اضافہ کرے تو جائز نہیں بولتے. کیا بولتے ہیں؟ فیصد کا اضافہ کرے جائز نہیں. فیصد کے اضافے کا مطلب یہ ہے، اب یہ گھوڑا تھا نا، تمہارے پاس تھا پہلے، وہاں سے اس کے پاس ہے، اس کے پاس، اس کے پاس ہے، اب اسی کو جو ہے کیا کرا؟ غلام بیچ رہا. اسی کو کیا بول رہا؟ غلام بیچ رہا. لیکن مرابحے میں کیا بول رہا؟ اس گھوڑے کی قیمت کا 10واں حصہ منافع بول رہا. کیا بول رہا؟ تو گھوڑا بھی دینا اور ساتھ میں جو ہے اس کی قیمت آ گئی، پھر 10واں حصہ دینا. پھر یہاں قیمت کی بات آ گئی، پھر قیمت کی بات آنے کی وجہ سے پھر جائز نہیں ہوتا ویسا. پھر قیمت کچھ بات، پھر گھوڑے کی قیمت لگانا پڑے گا کہ وہ گھوڑے کی قیمت جو 1000 ہے، 2000 ہے، 3000 ہے، پھر بحث مباحثہ. تو اسی وجہ سے وہاں پر اس کے ساتھ درہم یا مکیل متعین کو پیش کر دیے تو جائز ہے، لیکن قیمت کیا فیصد اگر لگایا جائے تو پھر جائز نہیں ہے. اسی گھوڑے کی قیمت کا 10%، 5%، 2%، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جب گھوڑے کی فیصد بولیں گے آپ تو پھر قیمت کا اعتبار کرنا پڑے گا، اور قیمت کا اعتبار جو ہے مرابحے کے اندر قیمی چیزوں میں ممکن نہیں ہے. قیمت کا اعتبار کرنا آیا سمجھ میں یہ؟ اور اگر اس کو بیچا بربح 10 یازدہ، 10 یازدہ مطلب 10%، فارسی کا لفظ استعمال کرے گا یہاں پہ، لا يجوز، جائز نہیں ہے. جو کتاب یہ کتاب جس جگہ لکھی گئی وہاں پر فارسی کا چلن خوب تھا، لکھتے تھے یہ لوگ عربی میں، مگر چلن فارسی کا تھا. لِأَنَّهُ بَاعُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَبِبَعْضِ قِيمَتِهِ، اس لیے کہ اس نے اس کو بیچا راس المال کے ساتھ. راس المال کا مطلب یہ کہ وہی اصل گھوڑا بدلے میں اور اس کی بعض قیمت میں. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، اس لیے کہ وہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے. جب ذوات الامثال میں سے نہیں ہے تو پھر قیمی سے قیمت لگانا پڑے گا، وہ قیمت میں پھر جھگڑا پیدا ہوتا. اور جہاں پر بھی بے مرابحے میں، بے تولیے میں قیمت کا معاملہ قیمی چیز کو اگر بدل مانا جائے یعنی ثمن مانا جائے تو اس وقت جو ہے بے جائز نہیں ہوگی. یہاں پر اس وقت سے جائز ہوئی تھی کیونکہ وہ آدمی اسی چیز کا مالک تھا، وہ آدمی اسی چیز کا مالک تھا جو کہ قیمی چیز تھی. فرق سمجھ میں آ گیا نا یہ؟ تو یہ باعو سے مراد کیا مطلب ہے؟ اسی قیمی چیز کو بیچنا، اس آدمی کو اسی قیمی چیز کو بطور ثمن بنانا اس آدمی کے پاس، جو چیز پہلے سے موجود ہے، بنی ہوئی تھی، اور وہ کسی اور کے پاس بھی چلے گی یا اس آدمی کے پاس بھی رہی. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.